السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کے بارے میں اس آیت کریمہ میں جو کہی ہے وہ بہت ہی یاد رکھنے والی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ دوسری چیز یہ کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی مدد کی طلب کرو تو نماز ادا کر لیا کرو۔ تو آئیے ہم وستار روپ سے اس سلسلے وار طریقے سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آخر تک دیکھیں گے اس ویڈیو کو، اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی باتیں اچھی لگے یا سمجھ میں آ جائے تو میں آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم کے اندر داخل ہو جائے، کبھی نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا اور میں ہی جہنم میں ڈالوں گا، ایسا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا۔ ہر وہ آدمی جیسے ماں باپ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے اولاد کوئی خراب ہو جائے، کوئی بہت اچھے ہو جائے، کوئی بہت بے عزت ہو جائے، کوئی اونچے پائیدان میں چلے جائے، ایسے ماں باپ نہیں سوچتا۔ ٹھیک اسی طرح ماں باپ تو ماں باپ ہے، ماں باپ سے 7 گنا زیادہ یا 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تو بالکل نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ ہاں، وہ شخص جہنم میں ضرور جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرے اور دوسروں سے مدد مانگے، دوسروں سے اپنی عزت کی رکھوالا کرنے کا صلاح و مشورہ کرے، ان کو تو نہیں بخشا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ تو دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرے بندے میں نے تجھے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس لیے تم کیا کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو، تم میری ذکر اذکار کرو، میرے نام کا ذکر کرو، میرے نام کا تم ہر وقت اپنی زبان سے ورد کیا کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے، پاپ کر دیتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو میں اپنے بندے کی اس ذکر و اذکار سے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اگر میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میرے ذکر کرتا ہے، مجھے اپنے زبان پر اب میرے نام کا ورد کرتا ہے، تو میں بھی اس بندے کی میں بھی یاد کرتا ہوں اپنے اچھے فرشتوں، یعنی فرشتوں کے میدان میں میں اس کے نام کا ورد کرتا ہوں۔ جو بندہ دنیا کے اندر میرے نام کا ورد کرتا ہے، میرے نام کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بھائیوں، کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا نام کا ورد کریں گے، کہیں گے الحمدللہ یا سبحان اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر بندہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور یاد رکھو میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو، میری شکر گزاری کرو۔ پھر آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، اے میرے پیدا کردہ بندے، تم یار ایک کام کرو، جب بھی تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، تکالیف میں، مشکلات میں تم جب پڑ جاؤ تب بھی، اور جب تم خوش رہو تب بھی میرے نام کا ورد کیا کرو۔ اور ہاں، میرے نام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز ادا کر، سب سے پہلے نماز ادا کر، رکوع کر، سجدہ کر، اور نماز کے ذریعے سے تم مجھ سے مدد طلب کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہاری یاد کو میں قبول کروں گا، اور یاد رکھنا صبر کرنے والوں کے ساتھ تم مجھے پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنی بہترین انداز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندہ، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے یاد رکھو گے، اور اگر تم مجھے یاد رکھتے ہو تو میں بھی تو تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ اس ٹائم بھی جس ٹائم تمہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، میں اس ٹائم تمہیں یاد کرتا ہوں۔ جس سمے تمہارے دوست تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس ٹائم بھی میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور جب تم بالکل پست ہو چکے ہوتے ہو، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے تمہارا رب، ایک اللہ جو پوری کائنات کو پال رہا ہے۔ تو کیا تجھے نہیں دے گا؟ پوری دنیا کو کھلاتا پلاتا ہے، تو کیا تجھے ایک بندہ تو ہے کہ تجھے نہیں کھلائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال والاکرام اپنے ہر بندے کو کھلانے کے لیے تیار ہے، بس بندے کو یہ کرنا ہے کہ فاذکرونی، کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھا جائے۔ اگر گناہ ہو گئے ہوں تو گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھا جائے، اے میرے پروردگار، یہ گناہ مجھ سے ہو گئی ہے، یا یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اب مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔